اور اب پاکستان کے ایک اور ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حق کے بارے میں بات ہوئی۔ پاکستان میں حکومت نے گزشتہ ماہ قومی اسمبلی میں اوورال ایک ترمیمی بل منظور کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے متعلق جو ترمیمی بل منظور کیا گیا تھا اس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے سے منع کر دیا گیا، جس میں الیکٹرانک مشینز کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو براہ راست ووٹ دینے کا حق تھا اس قانون میں تبدیلی ہوئی۔ اس سے پہلے 2017 الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سابق حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا تھا۔ مجوزہ ترامیم کے مطابق اوورسیز پاکستانیز جو ملک کے اندر موجود ہوں گے وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایوان میں الگ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف عربی کی طرف سے اس ایکٹ پر دستخط نہیں کیے گئے اور اسے دوسری بار واپس بھجوا دیا گیا ہے، لیکن یہ ترامیم صدر کے دستخط کے بغیر بھی 10 دن بعد نافذ ہو جائیں گی۔ ان ترامیم اور اس سے متعلقہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب نے، لاہور سے، پیلڈیٹ کے صدر ہیں اور انتخابات سے متعلق معاملات پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ احمد، سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق سے متعلق تنازع کافی پرانا ہے، کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کوئی نیبرنگ کنٹری جہاں سے پاکستان کے لیے کوئی رہنمائی ملتی ہو؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ کچھ عرصے میں شاید ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے حل ہو جائے گا۔ اگر ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تقابل کریں تو اس سے تو ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ ہندوستان میں نہ بنگلہ دیش میں ابھی تک یہ اوورسیز ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملا ہے، بلکہ اس کو حق نہیں کہنا چاہیے، سہولت کہنا چاہیے، کیونکہ حق تو ان کو ہے کہ وہ آ کے ووٹ ڈال لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو یہ سہولت ہے کہ جہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں۔ ہمارے ہاں یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کی سہولت ہے، یہ ایک واحد پریکٹیکل راستہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر جو کانفیڈینشیلٹی کا سوال ہے، جو پرائیویسی کا سوال ہے، یہ ابھی تک یہ حل نہیں ہوا کہ کیا جو لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کے ووٹ کو ہیک تو نہیں کر لیا جائے گا، کیا ان کا ووٹ جو ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی یعنی اخفا اس کا وہ برقرار رہے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن ذرا ریلکٹنٹ ہے کہ لوگوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹ ڈالنے کی سہولت دے، لیکن کوئی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر یہ سہولت حاصل ہو جائے گی کہ اس کے مطابق پھر لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے، اور پھر شاید یہ دوسری ملکوں سے ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شاید یہ سہولت مل جائے۔ لیکن احمد ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو نادرا کس حد تک نادرا کا ڈیٹا بیس اس میں کام کر سکتا ہے، لیکن نادرا کا شمار جو ہے وہ تو کافی ان اداروں میں خاص طور پہ پاکستان کے لحاظ سے اور دنیا میں بھی ان اداروں میں ہوتا ہے جہاں انہوں نے بہت کام کیا ہے اس حوالے سے، اور کافی ملکوں میں وہ ایکسٹینڈ کر چکے ہیں، اپنی جو بھی خدمات تھیں وہ بھی دے چکے، تو اس کا ڈیٹا بیس استعمال کر کے دنیا تو کافی حد تک ترقی کر گئی، اور یہ ہیک ہونے کا جو نظام ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال اور لگ سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں تو یہ پورے کا پورا پروسیس شاید 10 سال آگے نہیں چلا جائے گا۔ 10 سال تو شاید آگے نہیں جائے گا، لیکن 6 سال آگے چلا جائے گا، اس لیے کہ اگر اگلا الیکشن آپ کا 1 سال کے بعد ہونا ہے تو اس کے 5 سال کے بعد اگلا الیکشن ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2028 کا جو الیکشن ہے اس میں شاید اوورسیز پاکستانیز ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن 2023 میں نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ڈیٹا بیس تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیٹا بیس آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ ڈالنے میں کوئی مدد نہیں کرتا۔ ووٹنگ لسٹ تو موجود ہے اور وہ اس کے اوپر انہوں نے ایک اپلیکیشن پہ کام بھی کیا تھا، لیکن ایکسپرٹس نے اس کو جب چیک کیا تو ان کا خیال تھا کہ یہ سیکیور ووٹنگ کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کے لیے مزید جو تجربات ہو رہے ہیں اس میں اسی نسبت سے میں کہہ رہا تھا کہ 1.5 سال شاید جو ہے اس کے بعد شاید اگلے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی بینیفٹ مل سکے۔ ایک چیز جس طرح سے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جو اس دفعہ بات ہو رہی ہے کہ مخصوص نشستیں یا براہ راست ووٹنگ کا حق، دونوں میں سے کیا زیادہ سپورٹ کرے گا جمہوری اقدار اور جمہوری اداروں کی ترقی پر؟ بہترین طریقہ تو یہی ہوگا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے دیں اور وہ ووٹ ڈالیں، لیکن اگر آپ ان کے لیے نشستیں مخصوص کر دیں گے تو وہ نشستیں بیسیکلی پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوں گے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں گے، ان کے ثوابدید پہ ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اوورسیز پاکستانیز کو کوئی ایک سمبولک سی شاید خوشی تو محسوس ہو، لیکن اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہونے والا میرے خیال میں۔
تو پاکستان کے تقریباً سبھی انتخابات اب تک ہم جو دیکھتے آئے ہیں، ہارنے والی پارٹی ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے۔ اب جب 13 پارٹیاں مل کر حکومت کر رہی ہیں تو کیا یہ ایک اچھا موقع نہیں ہے کہ کوئی متفقہ ترامیم لائی جائیں، مستقبل کے الیکشنز کو متنازع ہونے سے بچایا جائے؟ بالکل، یہ بہت اچھا موقع ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ 13 پارٹیوں کے علاوہ ایک اور پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی اس صلاح مشورے میں شامل ہو اور اس کی رضامندی بھی اس میں شامل ہو۔ جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے تو پھر وہ کنسنسس نہیں بنے گا جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلیاں کی جا سکیں۔ بہت شکریہ احمد بلال محبوب، ہم سے بات کر رہے تھے، پلڈائٹ کے صدر ہیں، اور اوورال جو سچویشن ہے پاکستان میں الیکشنز اور اوورال سچویشن، خاص طور پہ ہم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں اس پہ ان سے بات ہوئی۔